आज सुबह से इसके ये सोच सोच कर सर में दर्द हो रहा था कि हमज़ा भला इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसको मालूम था कि हमज़ा इसको बहलाने की कोशिश करेगा, मगर इस बार नहीं हमज़ा, मैं इस बार तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अब एक ना सुनूंगी, इसने सोच लिया था। आंसू उसके गालों पर रवा थे और वो सोचों के समंदर में गर्क हो गई। जब हमज़ा कहाँ हो तुम, सानिया ने हमज़ा को आवाज़ लगाई। हमज़ा अपने कमरे की खिड़की में बैठा हुआ था। इसने सानिया की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन सिगरेट बुझा दी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे थे तुम? सानिया ने इसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। तुम आज यहाँ कैसे? हमज़ा ने पूछा। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? उसने एक और सवाल पूछा। इसकी आंखों में एक चमक थी जो हमज़ा को देखने के बाद अक्सर इसकी आंखों में साफ नज़र आती थी। सानी और हमज़ा बचपन के दोस्त थे। फैमिली फ्रेंड होने के साथ साथ दोनों का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था। सानिया हमेशा हमज़ा को तंग करती थी। कभी किसी बात को लेकर इसे डांट पड़ जाती थी और कभी किसी बात को लेकर इसने कभी बुरा नहीं बनाया था, क्योंकि इसे मालूम था कि वो उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। लेकिन जब से हमज़ा और सानिया बड़े हुए, इसने इसका और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। लड़ाई झगड़ों जैसे वो भूल ही गई थी। इस दिन हमज़ा के कज़न की मेहंदी थी और वो भी इनवाइटेड थे। इस फंक्शन में सानिया ने ऑफ वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जो कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक जो इसकी गोरी रंगत थी, इस पर इस कलर ने इसके हुस्न पर चार चांद लगा दिए थे। इस पर इसने पीच कलर का मेकअप और इस पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसकी नज़रें कब से हमज़ा को तलाश कर रही थीं, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मायूस होकर वो घर के अंदर चली गई जहाँ सब ढोलकी लेकर बैठे थे। उसे सबने हाथों हाथ लिया। हिरा भी इसको देखकर बहुत खुश हुई। यार हिरा, हमज़ा कहाँ है? इसने हिरा से पूछा। मालूम नहीं, यही कहीं होगा, हिरा ने जवाब दिया। तो वो मायूस होकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में हमज़ा इसको सामने से आते हुए नज़र आया। वो इसको देखकर एकदम खुश हो गई। वो ब्लैक कलर की शलवार कमीज में था। उसका लंबा कद और इस पर इसकी घनी मूछें इसको बहुत खूबसूरत बना रहे थे। हमज़ा ने भी उसको दूर से देख लिया था। वो भी इसी की तरफ आ गया। क्या हाल है, कैसी हो तुम? इसने उससे पूछा। अच्छा, ऐसे पूछ रहे हो जैसे बड़ी फ़िक्र है मेरी, वो मसनूई नाराज़गी से बोली। आहा, कोई बहुत सख्त नाराज़ है। उसने धीमे से उसकी नाक खींची। हमज़ा, क्या कर रहे हो? सब हैं यहाँ। उसकी इस हरकत पर एकदम गुलाबी सी हो गई और हमज़ा का दिल जैसे सीने से निकल कर बाहर आ गया हो। इसने बासाख्ता अपने सीने पर हाथ रखा। मेरे अंदर कहीं बिन कहे बिन सुने ठहर से गए हो तुम। ये मुझे क्या हुआ है? वही सानिया है, वही मैं हूँ। तो आज ये मुझे क्या हुआ है? वो अपनी इस बेचैनी पर एकदम परेशान हो गया था। तुमने कुछ कहा हमज़ा? सानिया ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। इसने एक नज़र देखा और फ़ौरन नज़र बदल दी। ये इसकी छठी सिगरेट थी जो कि वो फूंक रहा था। उसे लगा कि सानिया के बगैर अब वो नहीं रह सकता है। मुझे जल्द से जल्द मम्मा से बात करनी होगी, उसने सोच लिया था। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हमज़ा ने समीन से कहा। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ, बेगम समीन बोली। मामा, मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। इसको देखकर वो मुस्कुराई और बोली, बेटा मुझे मालूम था, इसलिए हम लोग कल इनके घर जा रहे हैं बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेकर, समझे? ओ मम्मा, आप बहुत ग्रेट हो। इसने बाकायदा अपनी माँ को गले लगा लिया। मेरा बेटा, मुझे मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए हमने हीरा की शादी वाले दिन ही सानिया की मम्मा से बात कर ली थी। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। मुझे अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं। ओके मम्मा, जो आपका हुक्म, इसने अपनी माँ को बोसा दिया। अच्छा जनाब, मेरा हुक्म, उन्होंने इसके गाल पर चपत लगाई। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका इन दोनों को इंतज़ार था। वो उसको देखने के लिए बेचैन था। और फिर जब निकाह के बाद सानिया को उसके पहलू में बिठाया तो सानिया का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। हमज़ा ने इसके हाथ को धीरे से दबाया तो वो शर्मा कर सिमट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज मुकम्मल तौर पर इसकी हो गई है। रुखसती के वक्त आंखें भीगी हुई थीं। उसे माँ बाप से बिछड़ने का दुख भी था और पिया मिलन की खुशी भी। सजा हुआ कमरा, फूलों की खुशबू, आज की रात इसके लिए बहुत ख़ास थी। हमज़ा कमरे में आया तो वो सिमट कर बैठ गई। हमज़ा इसके पास जाकर बैठ गया। तभी खामोशी और गहरी चुप। उसने घबरा कर सर उठाया तो हमज़ा का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो। आज वो एक अप्सरा लग रही थी, जैसे कोई ज़मीन पर परी उतर आई हो।
گلابی رنگ کے شرارے میں اس کا حسن جیسے چار چاند لگا رہا ہو۔ اور کوئی دل میں نہیں آئے گا، ختم کر دی ہے محبت تم پر۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ دھیمے سے پکڑا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ ان کی محبت میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو پا کر بہت ہی خوش تھے۔ جتنا وہ خدا کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ حمزہ بہت کم بولنے لگا ہے، گھر بھی لیٹ آنے لگا، اگر کچھ بات کرتی تو ہاں میں جواب دیتا۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ لیٹ آیا۔ اس دن ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور وہ تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی کہ جب وہ آئے گا تو تب کھانا کھائے گی، مگر حمزہ کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہاں ہو تم حمزہ؟ پہلے تو اسے غصہ آیا مگر اب غصے کی جگہ فکر نے لے لی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے جب اس کی کار پورچ پر آ کر رکی تو فوراً بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی تو سامنے ہی اسے حمزہ آتے ہوئے نظر آیا۔ کہاں تھے آپ اور اتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ اس نے حمزہ سے سوال کیا۔ ہاں یار آج دیر ہو گئی، حمزہ نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ تو ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ حمزہ اسے کافی تھکا ہوا لگا، اسے یکدم شرمندگی نے آ گھیرا۔ حمزہ سارا دن اس گھر کے لیے محنت کرتے ہیں اور بدلے میں ناراض ہو رہی ہوں، اس نے افسردگی سے سوچا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم اس کے ساتھ بیڈ روم میں آئی۔ حمزہ نے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے اور ثانیہ نے اس کی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ حمزہ نے چینج کیا تو ثانیہ نے اس سے کہا کہ آپ آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ گرم کرواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی تو حمزہ نے اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ثانیہ کی دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ وہ کھانا۔ حمزہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ہیپی اینیورسری حمزہ کی جان۔ حمزہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلی میں ایک رنگ ڈال دی۔ آپ کو یاد تھا؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کم آن یار، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، ہماری پہلی اینیورسری ہے، بھول جاؤں گا کیا؟ وہ ابھی تک اسے سینے سے لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ نے دھیرے سے مسکرا کر انگوٹھی پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ موسم کا اثر ہے، مگر آج صبح سے اس کو چکر بھی آ رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر نائلہ کو فون کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بنائی۔ اس نے حمزہ کے آفس کال کی مگر وہ حمزہ بھی وہاں نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ بزی ہوگا، اس لیے خود ہی ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ ڈاکٹر نائلہ نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کو گڈ نیوز دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کو یقین ہی نہ آیا، مگر جب ڈاکٹر نائلہ نے اس کو رپورٹ دکھائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ حمزہ تو یہ سن کر بہت خوش ہوگا، وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور خوش ہوگا، ڈاکٹر نائلہ نے بولا۔ وہ ڈاکٹر کے روم سے نکلی تو اسے سامنے حمزہ نظر آیا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے تو حمزہ کو نہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں، تو پھر؟ شاید گھر فون کیا ہو تو کسی ملازم نے بتایا ہو۔ وہ اس کی طرف خوشی سے بڑھی کہ اچانک اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی اور حمزہ نے اس کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ثانیہ کی نظر اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر گئی تو مزید چکرا گئی کہ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو حمزہ کو اپنے سامنے پایا۔ پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھ پائی، مگر جب اس کو یاد آیا سب تو اس نے حمزہ کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا تھا تم کو جان، اور تم یہاں کیسے؟ حمزہ نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ ثانیہ اس سے پہلے کچھ بول پاتی ڈاکٹر نائلہ کمرے میں آ گئیں۔ ہیلو اگین ثانیہ، اب کیسی ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ مگر ڈاکٹر نائلہ ہوا کیا ہے اس کو؟ حمزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تو ڈاکٹر نائلہ نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس آپ کو ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ کافی کمزور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ماں بننے والی ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر ہوا کیا ہے ثانیہ کو؟ وہ جھنجھلا کر دوبارہ بولا تو یکدم وہ خاموش ہوا اور ڈاکٹر نائلہ کی طرف دیکھا، پھر ثانیہ کی طرف۔ کیا سچ میں؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو کر بولا۔ جی بالکل، یہ تو آپ نے مجھے بہت بڑی خوشی کی خبر دی ہے ڈاکٹر نائلہ۔ بس ثانیہ آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، آرام اور صرف آرام بس۔ حمزہ نے خوشی سے ثانیہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو ثانیہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا دیا۔ ویسے آپ جلدی نہیں پہنچ گئے ہیں؟ ڈاکٹر نائلہ نے حمزہ سے پوچھا تو حمزہ یکدم چپ ہو گیا۔ ثانیہ اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ جی میں بس یہیں پر آیا ہوا تھا پاس میں کسی کام سے، تو مجھے فون آیا اس لیے جلدی آ گیا، حمزہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا۔
ثانیہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ خود انتظار کر رہی تھی کہ حمزہ اس کو خود بتائے، مگر حمزہ بھی اس کو نہیں بتا رہا تھا۔ جب ہسپتال سے آئے ہوئے اس کو 5 گھنٹے ہو چکے تھے، حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں اس کے کھانے کی ٹرے تھی۔ چلو ثانیہ، جلدی سے کھانا کھا لو، حمزہ بولا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ نہیں کھانا کھانا ہوگا، معلوم نہیں تم کو ڈاکٹر نے کیا بولا ہے کہ تم کافی کمزور ہو، حمزہ بولا۔ آپ تو ایسا بول رہے ہیں جیسے آپ کو بہت تجربہ ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو حمزہ چونکا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ حمزہ کو ثانیہ کا انداز بدلا بدلا سا لگا۔ کہیں ثانیہ نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا؟ اس نے غور سے ثانیہ کو دیکھا تو وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں بدل لیں۔ حمزہ، کیا کوئی بات ہے؟ ثانیہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نہیں تو حمزہ نے کہا تو یکدم ثانیہ کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ لائٹ آف کر دو حمزہ، مجھے سونا ہے۔ اس نے چادر سر تک لے لی۔ ثانیہ کے آنسو گالوں پر رواں تھے۔ بس بہت ہو گیا حمزہ، اب مزید نہیں، تم نے بہت سا جھوٹ بول لیا میرے سے، اب تم مجھے ایسے بیوقوف بنا کر کسی اور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تم شاید مجھے اب مجھ سے پیار نہیں کرتے، اس لیے مجھے بھلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ثانیہ، ثانیہ کہاں ہو تم؟ حمزہ نے ثانیہ کو آوازیں دیں مگر وہ کسی بھی آواز پر نہیں آئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف گیا مگر کمرہ صاف ستھرا اور خالی تھا، جبکہ ثانیہ کا سارا سامان ڈریسنگ ٹیبل سے غائب تھا۔ وہ ٹھٹکا، رکا اور الماری کی طرف بڑھا۔ جھٹ سے اس نے الماری کھولی تو ثانیہ کا سامان بھی نہ تھا وہاں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا، ثانیہ جا چکی تھی اس کو اور اس کے گھر کو چھوڑ کر۔ حمزہ فوراً باہر کی طرف بھاگا اور اس نے سکینہ ملازمہ کو آواز دی۔ جی بیٹا، سکینہ بولی۔ ثانیہ کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ بیٹا وہ تو کچھ دنوں پہلے ہی اپنا سامان لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی ہیں، سکینہ بولی۔ ارے ہاں بیٹا، ایک منٹ، وہ آپ کے لیے خط دے کر گئی ہے، سکینہ یہ بول کر دراز سے خط نکال کر اس کے سامنے لے آئی۔ اس نے جلدی سے وہ خط لیا اور اسے